مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اب دھیرے دھیرے ہمارے ملک میں حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی کہ 8 جون کے بعد سے مذہبی مقامات بھی کھولے جائیں گے، مسجدیں اور دیگر عبادت خانے کھولے جائیں گے، لیکن مختلف شہروں اور مختلف صوبوں میں بیماری اور وائرس کے خطرے کے پیش نظر جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو شہر کی انتظامیہ ہے وہ اپنے اپنے حساب سے فیصلہ لے رہی ہے۔ ہمارے شہر بنارس کی جو ضلع انتظامیہ ہے، ہمارے ضلع مجسٹریٹ کی طرف سے یہ آرڈرز ہیں کہ ابھی بنارس میں 30 جون تک، یعنی یہ پورا مہینہ ابھی مذہبی مقامات سارے کے سارے بند رہیں گے۔ ہو سکتا ہے نمازیوں کی تعداد کے سلسلے میں کوئی ڈھیل دے دی جائے، لیکن 30 جون تک تمام مذہبی مقامات پورے ضلع بنارس میں بند رہیں گے۔ اس طریقے کی گائیڈ لائن بنارس کے ڈی ایم کی طرف سے آئی ہے۔ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی گائیڈ لائن آئے انتظامیہ کی طرف سے ہم اس کا پالن کریں، اس پر عمل کریں اور احتیاط برتیں۔ میرے بھائیوں، حالات آپ سے چھپے نہیں ہیں۔ ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری مصیبت شروع ہو جاتی۔ کورونا وائرس کی تباہی ابھی کیا کم تھی، اس کے بعد میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ٹڈیوں کی شکل میں اللہ کا ایک عظیم عذاب جو ہے مختلف علاقوں میں آیا اور لاکھوں روپے کا اناج برباد ہو گیا، کھیتیاں برباد ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مغربی بنگال میں ایک بہت زبردست طوفان آیا۔ ابھی کئی علاقوں میں بارش کا قہر جاری ہے۔ یہ جو الگ الگ شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے۔ انسان آج بہت اونچائیوں پر اڑ رہا ہے، ترقی کی بڑی نئی نئی سیڑھیاں طے کر رہا ہے، مگر اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، اپنے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، اپنے مالک کو بھولا بیٹھا ہے۔ اور حالات آپ دیکھیے کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ کوئی ایسا نہیں کہ 100 لوگ مر گئے، 200 لوگ مر گئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مصیبتیں۔ ایک لمبا پیریڈ گزر چکا ہے، ابھی بھی کورونا وائرس ہمارے ملک سے کب ختم ہوگا ابھی حالات کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو وارننگ دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان خود جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ انسان لاکھ عذر پیش کرے، لاکھ بہانے پیش کرے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کیسے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ فرمایا کہ ہر انسان کا نام اعمال ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن ہم انسان کے نام اعمال کی کتاب کو کھول کر کے اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اللہ کہے گا کہ میرے بندے تو پڑھ اپنی کتاب، تو پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے، کسی اور کو تیرا حساب لگانے کی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیرا نامہ اعمال تیرے سامنے موجود ہے، تیرا کچا چٹھا تیرے سامنے موجود ہے، تیری زندگی کی کرتوت، تیری حرکتیں ساری کی ساری تیرے سامنے موجود ہے، تو خود اپنا حساب لے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ یہ طوفان کیوں آ رہا ہے؟ یہ ٹڈیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ کورونا کیوں آ رہا ہے؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی زمین فساد سے بھر چکی ہے، اللہ کی زمین نافرمانیوں سے بھر چکی ہے، اللہ کی زمین اللہ کے احکام کی بغاوت سے بھر چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 15ویں پارے میں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کا جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے، جو آرام سے رہتا ہے، چین سے رہتا ہے، پیسے، دولت، سکون سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کو ہم سب سے پہلے اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ سماج کے بگڑنے کی سب سے پہلی پہچان یاد رکھیے، سماج کا جو خوشحال طبقہ، جو سرمایہ دار ہے، جو امیر طبقہ ہے، جو مالدار طبقہ ہے، بگاڑ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سماج کے خوشحال لوگ جب بگڑتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، اور برائیوں کا سیلاب گرم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ہمارا عذاب آتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم پوری بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو تہجد پڑھنے والے بھی مارے جاتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھنے والے بھی ختم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ دھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ نے فرمایا ڈرو اس عذاب سے جو صرف خاص لوگوں کو نہیں پکڑے گا، سب کو پکڑے گا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا تذکرہ کیا تو حضرت زینب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انہلکو وفینا الصالحون، کیا نیک لوگ رہیں گے، نمازی لوگ رہیں گے، اللہ والے رہیں گے، تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب گندگی بہت بڑھ جائے گی تو نیک لوگوں کے رہنے کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب اس لیے بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب اس لیے بھی آتا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے اور روکتے نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک آدمی جو حرام کام کرتا ہے، ایک آدمی جو حرام کاموں سے بچتا ہے، دونوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کشتی جا رہی ہے پانی کے اندر۔ اب کشتی میں 2 فلور ہے، اوپر نیچے 2 فلور ہے۔ اب کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپس میں پورا اندازی کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی 4 لوگ نیچے چلے جائیں گے، 4 لوگ اوپر رہیں گے۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اوپر جا کے پانی لیتے ہیں۔ پھر نیچے والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، ایک کام کرتے ہیں، یہی نیچے سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے پانی کا انتظام ہوگا، اوپر بار بار کیوں جائیں۔ اب اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اب نیچے والے یہ جو بیوقوفی کرنے جا رہے ہیں، سوراخ کرنے جا رہے ہیں، اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے، اگر اوپر والے آ کر کے ان کو سمجھائیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، ہلکو جميعا، تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کو بچائیں گے نجو جميعا، تو سب بچ جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی۔ شریعت کا اصول یاد رکھیں، شریعت کا یہ قانون یاد رکھیں کہ برائی کو دیکھ کر کے نظر انداز کرنا، برائی سے نہ روکنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنی قومیں تباہ ہو گئی اسی لیے کہ انہوں نے اپنے سماج میں اپنے آس پاس برائیوں کو دیکھا اور اس سے لوگوں کو نہیں روکا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دنیا پرستی، دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، دنیا کے لیے سب کام، ہر طریقے کا کام کرنے کے لیے انسان تیار ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اے میری امت کے لوگوں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ گے، فتنافسوها کما تنافسوا، اور تم سے پہلے کے لوگ جیسے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے، مرا کرتے تھے، کٹا کرتے تھے، تم بھی دنیا کے لیے مرو گے، کٹو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، جب ملک شام فتح ہو جائے گا، روم اور ایران فتح ہو جائے گا، تو ایو قوم انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نقول کما امرنا اللہ، جب ایران فتح ہو جائے گا، روم فتح ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم صحیح کام کریں گے، جو اللہ نے حکم دیا وہی کام کریں گے۔ نبی نے فرمایا نہیں، جب ایران فتح ہو جائے گا، جب روم فتح ہو جائے گا، تتنافسون، تو تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے، ثم تتحاسدون، پھر حسد کرو گے، ثم تتدابرون، پھر ایک دوسرے کے پیچھے پڑو گے، ثم تتباغضون، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھو گے۔ آج دنیا کے پیچھے آدمی دیوانہ ہے، دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے آدمی حلال حرام جائز ناجائز کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، چوری بھی کر رہا ہے، بے ایمانی بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ دنیا، جس دنیا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا، یہ دنیا تو اس کھیتی کی طرح ہے جو شروع میں بڑی ہری بھری لگتی ہے، پھر پک جاتی ہے، پھر کاٹ دی جاتی ہے، دنیا کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بڑی خوبصورتی ہے آپ کے پاس، 40 سال کے بعد بوڑھے ہو جائیں گے آپ، بڑا پیسہ ہے آپ کے پاس، مر جائیں گے، پھوٹی کوڑی لے کے نہیں جائیں گے، بغیر جیب کا کفن، بغیر جیب کا کفن پہن کے آپ جائیں گے، بڑی بلڈنگیں اور بڑی پراپرٹی آپ کے پاس، 2 گز زمین آپ کو ملے گی دفن کی۔ تو دنیا کے لیے لڑنا مرنا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے عذاب کی ایک بہت بڑی وجہ گناہوں کی کثرت ہے، اور خاص طور سے 2 گناہ ہماری پوری قوم کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ وہ 2 گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے نام لے کر کے کہا کہ یہ 2 گناہ جب کسی سماج میں آ جاتے ہیں اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظہر فی قوم الزنا والربا، جب کسی قوم کے اندر زنا کاری اور ربا، سود خوری، یہ 2 گناہ جب پیدا ہو جاتے ہیں، الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل، تو وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آنے ہی والا ہے۔ جو قوم سود کھائے، جو قوم زنا کرے، آج آپ دیکھیں ہماری قوم کا کیا حال ہے، ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، ہماری عورتوں کا کیا حال ہے، ہم دوسری قوموں سے کیا شکوہ کریں، ہماری قوم کا اخلاقی معیار کہاں جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب سمجھتے ہیں۔ وہ سود، وہ بیاج جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھاؤ گے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار۔ اتنا بڑا، اتنا خطرناک جملہ اللہ نے قرآن میں کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں کیا کہ سود کھانا، اللہ سے جنگ کرنا، رسول سے جنگ کرنا۔ آج ہماری قوم کے لوگ کھا رہے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لوگ سود پر قرضہ لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھ رہے، کوئی حرج نہیں سمجھ رہے۔ تو گناہوں کی کثرت یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے عذاب کی ایک بہت بڑی وجہ میرے بھائیوں ظلم ہے۔ امیر غریب پر ظلم کرے، حکومت عوام پر ظلم کرے، طاقتور کمزور پر ظلم کرے، ظلم کرنے والی قوم، ظلم کرنے والی حکومت دنیا اور آخرت میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جمعہ کا دن ہے، آج آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ظلم کرنے والوں سنو، ظالموں سنو، ہلاک ہو کے رہنا ہے، تمہاری ہلاکت کا ٹائم فکس ہے۔ جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہلاکت کا ٹائم فکس۔ دنیا کا بڑا ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے امریکہ، بڑا ناز ہے جس کو اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنی طاقت پر۔ آج امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، امریکہ کے اندر ایک کالے آدمی کو، وہاں گورے اور کالے دونوں رہتے ہیں نا، ایک کالے آدمی کو وہاں کی پولیس نے بڑے ظالمانہ طریقے سے مار مار کے ختم کر دیا۔ جارج فلائیڈ نام تھا اس انسان کا۔
اس وقت پورے امریکہ میں جتنے کالے لوگ ہیں سڑک پر آ گئے اور وہ اعلان کر رہے ہیں، وہ تختیہ لگا کے سڑک پر آ گئے، نو جسٹس نو پیس، جب تک انصاف نہیں ملے گا ہم شانت نہیں رہیں گے۔ امریکہ کے راشٹرپتی کو بنکروں کے پیچھے چھپنا پڑ رہا ہے، عوام اتنی ناراض ہے، بلڈنگیں جل رہی ہیں، شاپنگ مال جل رہے ہیں، سڑکوں پر خون خرابہ ہو رہا ہے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ امریکہ میں ہو رہا ہے، جسے ناز ہے اپنی ترقی پر، جسے ناز ہے اپنے کلچر پر۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی ترقی اور ایسی تہذیب اور ایسے کلچر کو ہم اپنے جوتوں کے نو کے نیچے رکھیں۔ انسان گورے اور کالے سے کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے عرفات کے میدان میں دنیا کو انسانی مساوات کا سبق دیا تھا۔ عرفات کے میدان میں میرے نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تعالی ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، اے لوگو تمہارے باپ ایک ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ میرے نبی نے رنگ و نسل کے یہ تمام جو ان کا تعصب ہے، جو تفریق ہے، اس کو اپنے پیروں کے نیچے روت دیا تھا 1400 سال پہلے، جب یہ بڑی بڑی تنظیمیں نہیں تھی، جب یہ خوبصورت نعرے نہیں تھے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے یہ پیغام دیا۔ تو ظلم کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا، میرے ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اتقوا ظلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ ابھی آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر آئی، کیرل کے اندر ایک ہاتھی بیچارہ، وہ کہیں سے گھومتے گھامتے شہر کے اندر آ گیا۔ ہاتھی ہے، جانور ہے، بے زبان جانور ہے، اس کو انناس کے اندر لوگوں نے پٹاخے چھپا کر کے انناس کھلا دیا۔ یہ انسان کی انسانیت دیکھی، انسان آج کتنا گر چکا ہے۔ وہ ہاتھی بیچارہ انناس اس نے جب کھایا، وہ پٹاخے اس کے پیٹ کے اندر جا کر کے وسفوٹ کرنے لگے، بجنے لگے۔ وہ بے چین ہو کر کے ہاتھی بھاگا اور جا کر کے پانی کے اندر کھڑا ہو گیا، اور 3 دن تک پانی میں کھڑا اس نے دم توڑ دیا۔ اور وہ مادہ ہاتھی تھی، ہتھنی تھی، وہ اس کے پیٹ میں ایک معصوم بچہ بھی تھا، ختم ہو گیا اس کا بچہ بھی اور وہ بھی۔ سوچو انسان آج اتنا گر گیا ہے کہ جانور بھی شاید اس کے اوپر بھروسہ نہ کرے۔ اسی کورونا کے حالات میں ہم نے کیا کیا دیکھا، بیچارے غریب مزدور اپنے بھوکے پیٹ کے ساتھ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ پیدل سفر کر رہے ہیں اس تپتی ہوئی دھوپ میں، گرمی میں، اور کوئی پرسان حال نہیں۔ حکومت کے بڑے بڑے اراکین اور بڑے بڑے حکمراں اور بڑے بڑے لیڈران اپنے گھروں میں آرام سے اے سی میں بیٹھے ہوئے، یہ غریب بیچارہ مر رہا تھا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، بہت ساری مسلم تنظیموں نے، مسلمانوں نے ان غریبوں کی مدد کی، ٹرینوں میں لوگوں کو کھانا جا کر کے دیا۔ اور جو ملک کا جو میڈیا ہے، جو ہندو مسلم نفرت پھیلاتا ہے، اس میڈیا کو بھی ماننا پڑا کہ مسلمانوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا۔ لیکن ظلم کی بڑی داستانیں اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھی ہے میرے بھائی۔ بمبئی کے اندر، ممبرا کے اندر ایک عورت بیچاری پریگننٹ تھی، مسلمان، اور سفورہ نام تھا اس کا، پریگننٹ عورت تھی، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب ہے، کوئی ہاسپٹل لینے کے لیے تیار نہیں، عورت مر گئی، اس کا بچہ بھی مر گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس بچے کو قتل کیا گیا، اس عورت کو قتل کیا گیا، اس کو موت نہیں کہیں گے، وہ مرڈر ہے، اس کو سسٹم نے مارا، اس کو ہماری انتظامیہ نے مارا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم معاف نہیں کیا جائے گا، یہ ظلم معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم ظالموں کو ضرور پکڑیں گے، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے کہ اللہ کا جو عذاب آتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ہم ظلم کو نہیں کر رہے ہیں لیکن ظلم کا سپورٹ کر رہے ہیں، ظلم کی تائید کر رہے ہیں، ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ظلم کا ساتھ دینا بھی اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر بلانا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکاؤ مت پیدا کرو، ظالموں کی تائید مت کرو، ظالموں کا سپورٹ مت کرو، ورنہ تم کو بھی اللہ کا عذاب آ کے پکڑ لے گا۔ اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں میرے بھائیوں اس وقت آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو 2 بنیادی کام آپ یاد رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں، 2 بنیادی کام ہم یاد رکھیں۔ پہلا کام، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہو، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ تو توبہ اور استغفار کثرت سے کرو۔ اور دوسرا کام، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کمزوروں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، بے کسوں کے بے سہاروں کے سہارا بنیں، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ جو بے کسوں کا سہارا بننا ہے یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، صحابہ کا اخلاق ہے، سلف صالحین کا اخلاق ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین کورونا وائرس کی ہلاکت خیزی اور اس کی کے جو مہلک نتائج ہیں ان سب سے ہمارے ملک کی اور پوری انسانیت کی رب العالمین حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کی رونق پھر سے بحال کر دے، رب العالمین مسجدوں کی رونق پھر سے بحال کر دے۔ رب العالمین ہمیں سکون اور آزادی کے ساتھ، مکمل اختیار کے ساتھ، سنت کے مطابق اپنی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ جمعہ اور جماعت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے کاروبار پہ جو مصیبتیں ہیں، ہمارے کاروبار پر جو آزمائشیں ہیں، رب العالمین ان آزمائشوں سے جلد ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔